بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 4000 سال قبل عراق میں اللہ کی خلیل پیغمبر پیدا ہوئی، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے ان کو ابو الانبیاء، امام الناس کا لقب دیا۔ ابو الانبیاء کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبر آپ کی ہی اولاد میں پیدا ہوئی۔ بے شک حضرت ابراہیم 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے موسوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احوال و اوصاف بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ آپ ہی وہ پہلی انسان ہے جنہیں قرآن کریم میں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کی معجزانہ پیدائش اور حیران کن پرورش کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ آپ کے پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث بیان کرنا ضروری ہے کہ جس سے آپ کی بلند مرتبے اور مناقب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتی ہوئی فرمایا، اے لوگو، تم روزی حشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤں گے کہ برہنہ، ننگی جسم اور بغیر ختنہ کے ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نبی کی انبیاء کرام میں سے دوست ہوتے ہیں، اور بے شک میرے دوست میرے والد اور میرے رب کے دوست حضرت ابراہیم ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو ایک مذہبی پیشوا تھا۔ بعض مفسرین نے اس کا نام تارخ لکھا ہے اور کہا ہے کہ آزر ان کی بت کا نام تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا، جس وجہ سے ہی تارخ کا لقب آزر پڑ گیا، جبکہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام مسلح تھا۔ آپ کے پیدائش کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ اور معجزانہ ہے۔ نمرود ابن کنعان ایک ظالم جابر حکمران تھا۔ یہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے درباری وزیر تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور پھر اس کی روشنی کے سامنے تمام سورج، چاند اور ستارے مانند پڑ گئے اور بے نور ہو گئے۔ نمرود بہت پریشان ہوا اور صبح ہی دربار لگا کر نجومیوں کو اس کے تعبیر بتانے کا کہا۔ نجومیوں نے کہا، اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری اور اس ملک کے زوال کا سبب ہوگا۔ جی ہی نمبر اسی طرح نمرود نے یہ تعبیر سنی تو اس نے تمام دنیا سے مزدور اور کاریگر اکٹھے کی اور اپنی سلطنت میں 2 بہت بڑی ہال تعمیر کروائی، جس کی دیواری 50 گز لمبی بنائی گئی۔ پھر دوبارہ نجومیوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، اسی مہینے وہ بچہ شکم مادر میں آئے گا۔ نمرود نے فوراً ایک محکمہ بنایا اور شہر کے تمام مردوں کو ایک حال میں اور عورتوں کو دوسرے حال میں منتقل کر دیا، اور ہم بستری کرنے والے کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ صفائی ان کی نگرانی کے لیے مقرر تھی۔
مردوں اور عورتوں کے ان بڑے کمروں سے نکلنے کے مختلف اوقات کار مرتب کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم کے والد طارق یا ازر مذہبی پیشوا تھے اور بت بیچا کرتے تھے، چنانچہ ان تمام مذہبی پیشواؤں کو اجازت تھی کہ وہ عورت میں جا کر تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور تفسیری خازن میں لکھا ہے، ایک رات ازر عورتوں کے کمروں کی طرف گئی اور اپنی بیوی مسلے سے شب گزاری، جس سے حضرت ابراہیم شکم مادر میں تشریف لے آئے۔ جب نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ بچہ شکم مادر میں آ چکا ہے تو غصے میں پاگل ہو گیا اور حکم دیا، جس بھی عورت کا پیٹ نظر آئے اسے فوراً قتل کر دو۔ سپاہی صبح شام عورتوں کے کمروں میں جاتے اور چھان بین کرتے۔ ابن کثیر اور ابن خلدون نے لکھا ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کے والدہ کی عمر کافی کم تھی، جس وجہ سے ان کا حمل کسی طرح بھی پہچانا نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے والدہ اس تہخانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر کے کنارے پر کھود رکھا تھا۔ وہاں پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ رہنے لگے۔ آپ کے والدہ روزانہ اس غار نما تہخانے میں آتے اور آپ کو دودھ پلا کر دروازے کو پتھروں سے بند کر کے واپس چلی جاتی۔ نمرود کو جب پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ اپنی فوج لے کر خود نکلا اور اپنے شہر کا ہر کونا چھان مارا، پھر اس کو کوئی نمولود بچہ نہ ملا۔ خدا کی قدرت کی اللہ پاک نے اس غار کو تمام لوگوں سے چھپائے رکھا۔ آپ کی والدہ جب آپ کو دودھ پلانے آتی تو یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی ہوتی اور اس سے دودھ نکل رہا ہوتا۔ آپ بہت جلد بڑی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبودی حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میرے قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ختنہ، قربانی، بالوں کی سفیدی، مہمان نوازی کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔